ایک شخص کو مٹی کھانے کی بری عادت پڑی ہوئی تھی اور وہ موقع دیکھ کر کسی جگہ پر بھی مٹی کا چسکا لگانے سے باز نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ چینی خریدنے کی غرض سے ایک دکان پر گیا اور دکاندار سے چینی طلب کی۔ دکاندار کہنے لگا، چینی تو میرے پاس بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی موجود ہے، لیکن میرے پاس باٹ مٹی کے ہیں، میں لوہے کے باٹ نہیں رکھتا۔ مٹی خور بولا کہ مجھے تو چینی کی ضرورت ہے، باٹ چاہے لوہے کا ہو یا مٹی کا ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو یہاں پر بھی کھانے کو مٹی مل گئی، اگر موقع ملا تو اس دکاندار کے باٹ چکھوں گا۔ دکاندار نے باٹ ترازو کے پلڑے میں رکھے اور خود چینی لانے کے لیے دکان کے اندر چلا گیا۔ مٹی خور نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے ایک باٹ کو اٹھا کر دانتوں سے تھوڑی سی مٹی کتر کر کھا لی۔ اسے بڑا ہی مزہ آیا۔ پھر اس نے دوسرا باٹ اٹھایا اور اس میں سے تھوڑی سی مٹی کتر کر اپنی جیب میں ڈال لی، سوچا راستے میں اسے کھاؤں گا۔ اس کی اس حرکت کو دکاندار نے دیکھ لیا۔ وہ مسکرایا اور دل میں کہنے لگا کہ اور اتار مٹی، میرا کیا جاتا ہے، نقصان تو تیرا ہی ہوگا، جتنا تم نے باٹ کھایا ہے اتنی چینی تمہیں کم ملے گی۔ دکاندار نے چینی تولی اور مٹی خور کے حوالے کر دی۔ مٹی خور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ دل میں بڑا خوش ہوا کہ چینی بھی پوری لے آیا ہوں اور دکاندار کے باٹ کی تھوڑی سی مٹی کھا بھی لی اور اپنی جیب میں ساتھ کھانے کے لیے بھی لے آیا ہوں۔ ناظرین کرام، یہی حال ہمارا آج کے دور میں ہے۔ ہم کسی دوسرے کے ساتھ غلط کر کے کہتے ہیں کہ شاید اسے پتہ نہیں، کیا پتہ وہ جانتا ہو اور جان بوجھ کر چپ کیے ہوئے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔